یہ گیم حابیل اور کابیل کی لڑائی سے شروع ہوئی تھی۔ کابیل کسان تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، جبکہ حابیل چرواہا تھا، وہ جانور پالتا تھا۔ ہم آگے بڑھنے سے قبل چرواہے اور کسان کی نفسیات بھی سمجھ لیں۔ کسان کی فطرت میں کینہ ہوتا ہے، اس کے مزاج میں حسد اور بخل بھی ہوتا ہے۔ یہ اپنی کھیتی اور فصل کے بارے میں اتنا حساس ہوتا ہے کہ صرف پانی موڑنے یا کھیت میں جانور داخل ہونے پر دوسرے کو قتل تک کر دیتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کسانوں میں شریکے اور لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ چرواہوں کا دل بڑا اور کھلا ہوتا ہے۔ یہ فطرت کی گود میں پلتے ہیں، جانوروں کے ہمراہ جنگلوں، ویرانوں، ندیوں اور نالوں کے ساتھ پھرتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کے مزاج میں وسعت ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر انبیاء کرام چرواہے تھے۔ کابیل کسان تھا، اس کے مزاج میں شریکہ اور حسد تھا، جبکہ حابیل معصوم اور سیدھا سادہ شخص تھا۔ مذہبی روایات کے مطابق کابیل اور حابیل دونوں ایک ہی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ ابتدائی زمانہ تھا، اس دور میں جب دو فریق میں اختلاف ہوتا تھا تو وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کرتے تھے۔ جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا تھا، اور جس کی بھینٹ قبول نہیں ہوتی تھی وہ اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ یہ دونوں بھی اپنی اپنی سوغات لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہو گئے۔ حابیل اپنے گلے کا سب سے اچھا جانور لے کر آیا، جبکہ کابیل نے فصل کا چھوٹا سا حصہ پیش کر دیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر کے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ کابیل کو یہ فیصلہ منظور نہیں تھا، وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اس نے ایک دن موقع پا کر اپنے بھائی حابیل کے سر میں پتھر مار کر اسے قتل کر دیا۔ حابیل گرا اور ہیڈ انجری کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ مذہبی روایات کے مطابق یہ کرۂ ارض پر انسان کے ہاتھوں انسان کا پہلا قتل تھا۔ کابیل بھائی کے قتل کے بعد پچھتانے لگا اور اس کی نعش اٹھا کر پھرنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس نعش کا اب کیا کرے۔ روایات کے مطابق کوا آیا، اس نے چونچ سے زمین کھودی اور دوسرے کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ کابیل کو میت کو دفنانے کا آئیڈیا مل گیا اور اس نے گڑھا کھود کر حابیل کو دفن کر دیا۔ دنیا میں قتل کی پہلی کہانی ختم ہو گئی، لیکن یہ اپنے پیچھے چند ایسے سوال چھوڑ گئی جن کے جواب آج تک تلاش کیے جا رہے ہیں، اور وہ سوال یہ ہیں۔ پہلا سوال، کیا انسان حابیل اور کابیل تک پہنچ کر کھیتی باڑی اور غلہ بانی سیکھ چکا تھا؟ اگر ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کھیتی باڑی کے آلات بھی ایجاد کر لیے ہوں گے، اور یہ مفید اور غیر مفید فصلوں اور جانوروں کے بارے میں بھی ٹھیک ٹھاک جان چکا ہوگا۔ اگر اس کا جواب بھی ہاں ہے تو پھر جنت سے بے دخلی اور دنیا کے پہلے قتل کے درمیان کم از کم 1000 سال کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال، صرف کوے نے انسان کی رہنمائی کیوں کی؟ کیا یہ انسان سے پہلے زمین پر موجود تھا اور یہ جانتا تھا کہ مردوں کو کیسے دفن کیا جاتا ہے؟ یہ بات درست ہے کہ کوے طویل العمر ہوتے ہیں اور ان کی یادداشت بھی دوسرے جانوروں سے بہتر ہوتی ہے، چنانچہ وہ جانتا تھا کہ نعشوں کو کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انسان سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے؟ آج کی ریسرچ بتاتی ہے کہ ہومو سیپین سے قبل بھی زمین پر انسان نما مخلوقات ہوتی تھیں۔ ہم سے قبل نیندرتھالز تھے، یہ ہم سے 40,000 سال قبل آئے۔ ان کے سینے چوڑے، کھوپڑیاں بڑی اور مسلز مضبوط تھے۔ وہ آگ جلانا، بھون کر کھانا اور آلات بنانا جانتے تھے، اور مردوں کو دفن بھی کرتے تھے۔ ترکستان کے شہر شاندار میں ان کی بڑی کالونی دریافت ہوئی، اس میں ہزاروں نیندرتھال دفن ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نیندرتھال سے پہلے بھی زمین پر انسان نما مخلوق تھی؟ اس کا جواب بھی ہاں ہے۔ نیندرتھال سے پہلے زمین پر ہومو ہائیڈل برگنسز تھے۔ یہ زمین پر 2 لاکھ سے 7 لاکھ سال قبل موجود تھے۔ یہ بھی سیدھے چلتے تھے، آگ جلاتے تھے، کھانا پکاتے تھے، جانور پالتے تھے اور قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ اور ان سے قبل ہومو اینسیسرز تھے، یہ 12 لاکھ سال قبل آئے۔ ان سے قبل ہومو اریکٹس تھے، اور ان سے قبل ہیبلز تھے، اور ان سے قبل ہومو آسٹرالوپیتھیکس تھے، اور یہ انسان نما پہلی مخلوق تھی۔
یہ بن مانسوں سے مختلف تھے، ان کا دماغ تھا اور یہ انسانوں کی طرح سیدھے چلتے تھے۔ یہ بھی اپنے مردے دفن کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، مفید اور خطرناک جانوروں کے بارے میں بھی جانتے تھے، قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے اور ان کے بھی رسم و رواج تھے۔ ساؤتھ افریقہ میں 2013 میں انسانوں سے پہلے کے انسانوں کے غار دریافت ہوئے۔ یہ غار رائزنگ سٹار کیوز کہلاتے ہیں۔ ان میں 2.5 لاکھ سے 3.5 لاکھ سال قبل کے انسان ہومو نالیدی کی قبریں دریافت ہوئیں۔ ان سے معلوم ہوا کہ انسانوں سے پہلے کے انسان بھی 3.5 لاکھ سال قبل اپنی میتیں دفن کرتے تھے۔ وہ آرٹ بھی جانتے تھے اور آگ جلانا بھی۔ اسپین کے شہر سمادی لاس ہیوسس سے 4,30,000 سال پرانی انسانی کھوپڑی ملی تھی، جس پر کسی اوزار کے 2 زخم تھے۔ فرانزک سے ثابت ہوا کہ اسے کسی نے سر پر کاری ضرب لگا کر قتل کیا۔ یہ اب تک کی تاریخ کا پہلا مقتول تھا اور یہ نیندرتھال سے قبل کے انسانوں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس طرح کینیا کے شہر ناتروک سے 10,000 سال قبل کے قتل عام کے شواہد ملے۔ یہ جنگ میں مارے جانے والے 27 لوگوں کی لاشیں ہیں۔ ان کے جسموں پر ہتھوڑی نما آلوں اور تیروں کے زخم تھے۔ یہ انسانی تاریخ کی پہلی جنگ کا ثبوت ہے۔ اور اسی طرح اسٹریا سے اوزی نام کے ایک انسان کی لاش بھی ملی۔ یہ 5300 سال پہلے فوت ہوا۔ وہ برفانی علاقے کا رہنے والا انسان تھا۔ وہ بھی قتل ہوا اور اس کی لاش گلیشیئر میں دفن ہو گئی۔ یہ 1991 میں دریافت ہوئی اور اوزی وادی کی وجہ سے اس کا نام اوزی رکھ دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حابیل اور قابیل لڑنے اور مرنے والے پہلے انسان تھے، تو پھر اوزی کون تھا؟ ناتروک میں 10,000 سال قبل مرنے والے لوگ کون تھے؟ لاس ہیوسس سے ملنے والا 4,30,000 سال قدیم مقتول کون تھا؟ اور سٹار کیوز میں 3.5 لاکھ سال قبل مدفون ہونے والے لوگ کون ہیں؟ اگر یہ ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حابیل اور قابیل سے پہلے بھی زمین پر انسان یا انسان نما مخلوق موجود تھی۔ وہ بھی آگ جلاتی تھی، کھیتی باڑی کرتی تھی، جانور پالتی تھی، غاروں اور بستیوں میں قبیلوں کی شکل میں رہتی تھی، بولتی چالتی تھی، آرٹ جانتی تھی، آلات بناتی تھی، جنگ لڑتی تھی اور اپنے مردے دفن کرتی تھی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ پھر حابیل اور قابیل ان سے کیوں مختلف تھے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد تھے، اور ہم آج کے انسان ان کی اولاد ہیں۔ ہم آدمی ہیں، لیکن سائنس کے مطابق ہم اس دنیا کے پہلے اور آخری انسان نہیں ہیں۔ ہم سے پہلے بھی لوگ یہاں تھے اور شاید ہم سے بعد بھی یہاں لوگ ہوں گے۔ ہم اب آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی طرف۔ بائبل ہمارے پاس قدیم ترین کتاب ہے۔ اس کتاب کے پہلے باب جینسس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ پوری تفصیل سے درج ہے۔ باقی تفاصیل قرآن مجید میں ہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اسے گارڈن آف ایڈن میں رکھا۔ اب یہ گارڈن آف ایڈن یعنی جنت کہاں تھی؟ اس کے بارے میں بائبل کے باب جینسس یعنی بنیاد میں لکھا ہے کہ یہ وہاں تھی جہاں 4 دریا ملتے ہیں۔ یہ دریا دجلہ، فرات، پشن اور گیون ہیں۔ تورات اور محققین کے مطابق یہ جگہ آج کے عراق میں بصرہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، اور یہ اب خلیج فارس میں زیر آب آ چکی ہے۔ مجھے وہاں جانے اور اس مقام کو دیکھنے کا موقع مل چکا ہے۔ دنیا کے قدیم ترین دریائے دجلہ اور فرات ترکی سے نکل کر عراق کے قصبے القرا میں پہنچ کر آپس میں مل جاتے ہیں۔ تیسرا دریا ایران سے یہاں آیا تھا اور چوتھا دریا سعودی عرب سے آتا تھا۔ یہ دونوں خشک ہو چکے ہیں۔ یہ جگہ گارڈن آف ایڈن یعنی جنت یا ارم کہلاتی تھی۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام یہاں رہتے تھے، تاہم اسلامی روایات اس سے مختلف ہیں۔ قرآن مجید نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا کہ ہم نے انسان یعنی آدم کو خشک بجھتی ہوئی مٹی سے بنایا، اور جب حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا کہ ہم نے اسے پیدا کیا۔ گویا حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئی تھیں۔ پسری سے نکالنے کا مطلب ماڈرن ایج میں بڑا آپریشن یعنی سیزیرین بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی ماڈرن سائنس کے بقول یہ عین ممکن ہے۔ مجھے باحیثیت مسلمان اس تھیوری سے اختلاف ہے۔
بہرحال قصہ مختصر، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ایڈن یا جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا۔ بائبل کے بقول وہ سیب یا سیب نما درخت تھا، جبکہ اسلامی روایات کے مطابق وہ گندم تھی یا سیب تھا۔ آج کے محققین کے مطابق وہ زمین کا کوئی ٹکڑا تھا، کیونکہ سیب ہو یا گندم یہ زمین کے درخت یا پھل ہیں۔ مذاہب میں جہاں بھی جنت کا ذکر آیا اس میں ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا جو زمین پر موجود ہیں، مثلا درخت، دودھ، شہد، محلات، انگور، انار، حوریں یعنی خوبصورت عورتیں اور چرند پرند، یہ سب زمینی نعمتیں ہیں۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور یہ جگہ بعد ازاں غالباً طوفان نوح کی وجہ سے پانی میں گم ہو گئی اور اس کی جگہ خلیج فارس بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر ار سے نکلنے والے اس مقام کا تعین فرمایا تھا۔ یہ آج بھی بصرہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اور وہاں وہ درخت بھی استعادہ ہے جس کا پھل کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے تھے۔ درخت کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ یہ حقیقتاً حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے منسوب درخت ہے۔ دوسری روایت یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور نشانی یہاں لگایا تھا۔ بہرحال یہ مقام اور اس کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں، اور آپ وہاں جا کر اس کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے بھی یہ موقع مل چکا ہے۔ ہم اگر یہ دعویٰ تسلیم کر لیں تو پھر نسل آدم نے مڈل ایسٹ میں پرورش پائی تھی، اور ہماری زندگی کا سارا کھیل اس خطے سے شروع ہوا تھا جہاں آج زندگی کے خاتمے کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ حابیل اور قابیل کی لڑائی آج کے شام میں ہوئی تھی، جو عراق سے زیادہ دور نہیں۔ حضرت حابیل کی قبر دمشق کے مضافات میں کسیون کی پہاڑیوں پر ہے، جبکہ وہ غار اور وہ پتھر بھی دمشق کے مضافات میں موجود ہے جہاں پہلا انسان قتل ہوا تھا۔ اسلامی روایات اس تھیوری سے مختلف ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے متعلق قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے، ہم اب اس طرف آتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآنی حوالہ جات رکھ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں لفظ آدم 24 بار آیا ہے، اور 7 مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کے ساتھ، اور آپ کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انسان یعنی آدم کو خشک بجھتی ہوئی مٹی سے بنایا، اور فرشتوں سے کہا، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ خلیفہ بنانے سے زمین کا انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو سکھایا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں؟ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا۔ وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو اے لوگو، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ پھر اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ نہ کیا، حالانکہ میں نے اس بات کا حکم دیا ہے؟
اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان نے جواب دیا، میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے آپ نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے، پس یہاں سے نکل، تو مردود ہے اور روز جزا یعنی قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، یہ بات ہے تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تجھے مہلت ہے۔ ابلیس نے کہا، جیسا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں آدم اور اس کی اولاد کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر تاک لگا کر بیٹھوں گا۔ پھر میں ان کے پاس ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں طرف سے اور ان کی بائیں طرف سے آؤں گا، اور ان میں سے زیادہ تر انسانوں کو شکر گزار نہ رہنے دوں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نکل یہاں سے، برے حال میں مردود ہو کر جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں تم سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ پھر فرمایا، اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر کھاؤ جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ہو جاؤ گے گناہ گاروں میں سے۔ پھر بہکایا ان کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان پر وہ چیز جو ان کی نظر سے پوشیدہ تھی، ان کی شرمگاہوں سے، اور بولا، تمہیں تمہارے رب نے اس لیے اس درخت سے روکا ہے کہ اس کو کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اور ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا دوست ہوں، پھر مائل کر لیا ان کو فریب سے۔ پھر جب چکھا ان دونوں نے درخت کو تو کھل گئیں ان پر شرمگاہیں، یعنی جنت کا لباس اتر گیا، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑنے لگے، اور پکارا ان کو ان کے رب نے کہ کیا میں نے منع نہ کیا تھا تم کو اس درخت سے، اور کہہ دیا تمہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بولے، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے تاکید کر دی تھی آدم علیہ السلام کو، پھر وہ بھول گئے اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پس کہا ہم نے، اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو تم کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ بے شک جنت میں تو نہ تمہیں بھوک لگتی ہے اور نہ تم ننگے ہو، جنت کے لباس میں ہو، اور نہ تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ۔ پھر وسوسہ ڈالا، شیطان نے کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ درخت حیات، ہمیشہ رہنے والا جو درخت ہے، اور بادشاہی جو کبھی پرانی نہ ہو؟ پھر دونوں نے کھا لیا اس میں سے، پھر کھل گئیں ان پر ان کی بری چیزیں، اور وہ جوڑنے لگے ان پر جنت کے پتے، اور حکم ٹالا آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا، پھر راہ سے بھٹکا، پھر نواز دیا اس کو اس کے رب نے، پھر اس پر متوجہ ہوا اور راہ پر لایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اتر جاؤ یہاں سے، سارے تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پھر جب پہنچے تم کو ہماری طرف سے ہدایت، پھر جو ہماری بتائی ہوئی راہ پر چلے گا سو نہ تو وہ بھٹکے گا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ حوالہ جات: سورہ بقرہ، سورہ ہجر، سورہ کاف، سورہ اعراف، سورہ اسراء، سورہ طٰہٰ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ ان کا نام لیے بغیر قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح پڑھ کر سنا دیں۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو وہ یعنی قابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس یعنی حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نظر یعنی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ
رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ دونوں اپنے سر پر رکھ لے، پھر دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ سورہ المائدہ آیات 27 تا 30۔ میں نے گزشتہ کالم میں ذکر کیا تھا کہ حابیل اور قابیل ایک ہی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ ابتدائی زمانہ تھا، اس دور میں جب دو فریق میں اختلاف ہوتا تھا تو وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کرتے تھے۔ جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا تھا، اور جس کی بھینٹ قبول نہیں ہوتی تھی وہ اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ یہ دونوں بھی اپنی اپنی قربانی لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہو گئے۔ حابیل اپنے گلے کا سب سے اچھا جانور لے کر آیا، جبکہ قابیل نے فصل کا چھوٹا سا حصہ پیش کر دیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر کے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ قابیل کو یہ فیصلہ منظور نہیں تھا۔ وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اس نے ایک دن موقع پا کر اپنے بھائی حابیل کے سر میں پتھر مار کر اسے قتل کر دیا۔ میں آپ کو یہاں یہ واضح کر دوں کہ قرآن کریم میں مذکورہ شادی کا کوئی تذکرہ ہے، نہ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادوں کے نام موجود ہیں، بلکہ ان ناموں کے بجائے آدم کے دو بیٹوں کا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اس کے بعد اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ نعش کا کیا کرے۔ اس کا تذکرہ البتہ قرآن نے ضرور کیا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے نعش کی تدفین کے بارے میں یوں فرمایا کہ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا؟ سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ سورہ مائدہ آیت 31۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں چند ایسی روایات پیش کر رہا ہوں جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ کس دن پیدا کیے گئے، کب جنت میں داخل کیے گئے اور کب زمین پر اتارے گئے، کس مقام پر اتارے گئے۔ آپ یہ ملاحظہ کریں۔ امام مسلم اور ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نیچے اتارے گئے، اسی دن ان کا وصال ہوا اور اسی دن اس کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہی بات ابن عساکر نے بنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کی ہے۔ زمین پر نزول کے بارے میں روایات میں یہ بات ہے کہ انہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو علیحدہ علیحدہ جگہوں پر اتار دیا گیا۔ مثلاً امام بہقی نے الباس اور ابن عساکر نے ابن عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہند کی زمین پر اتارا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آب و ہوا کو تر و تازہ بنایا۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آدم کو ہند میں اور حوا کو جدہ میں اتارا گیا، پھر وہ حوا کی تلاش میں نکلے حتیٰ کہ مزدلفہ میں جمع ہو گئے۔ حوا مزدلفہ میں آدم کے قریب ہوئیں اور اسی لیے مزدلفہ کہلایا اور دونوں یہاں جمع ہوئے، اس لیے ان کو جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام انہیں تلاش کرنے نکل گئے اور عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جدائی کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جمع ہوئے اور دونوں میں تعارف ہوا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ اور مقام کا نام عرفات یعنی پہچاننے کی جگہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے حوالے سے یہ کچھ قرآنی ریفرنسز، آیات اور کچھ تاریخی حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کر دیے ہیں۔ ہم بائبل پڑھیں، قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کریں یا پھر اینتھروپولوجی کی ریسرچ دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ سب چند نقطوں پر متفق ہیں۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام دونوں کا تعلق مڈل ایسٹ سے تھا۔ یہ خلیج فارس کے دائیں بائیں رہتے تھے۔
سائنس اور بائبل گارڈن آف ایڈن کا مقام بصرہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود القرا ٹاؤن بتاتی ہے۔ یہ مقام اب سمندر میں زیر آب ہے۔ اسلامی روایات مزدلفہ کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا مقام اتصال قرار دیتی ہیں۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ شام میں پیش آیا تھا۔ آپ یہ جان کر شاید حیران ہوں، شیطان بھی عراق میں اترا تھا۔ اربیل میں اس کا باقاعدہ ٹیمپل اور اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ یہ یزیدی کہلاتے ہیں۔ ان کی آبادی 7 سے 15 لاکھ کے درمیان ہے اور یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے عقائد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پیدا کیا اور پھر ابلیس یعنی شیطان کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہ لوگ یہاں تک بائبل اور قرآن مجید کے دعووں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ اس کے بعد ایک نئی کہانی سناتے ہیں۔ ان کے بقول اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس سے انکار کی وجہ پوچھی تو شیطان نے کہا کہ میں نے ہمیشہ آپ کو سجدہ کیا، میں کسی غیر اللہ کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں؟ یہ شرک ہے اور میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یزیدیوں کے بقول اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواز قبول کر لیا اور اسے شاباش دی، اور اس کے بعد ازاں آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا۔ یہ جب نکلے تو شیطان نے اللہ سے عرض کیا، آپ مجھے بھی ان کے ساتھ جانے دیں تاکہ میں ان پر نظر رکھ سکوں۔ اللہ نے یہ درخواست قبول کر لی اور یوں یہ بھی اربیل کے علاقے میں بنی آدم کے قریب آباد ہو گیا۔ یزیدی شیطان کو اپنا امام جانتے ہیں۔ ان لوگوں کا سب سے بڑا ٹیمپل اربیل سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر واقع ہے۔ یزیدی دنیا میں شیطان کے واحد معلوم پجاری اور یہ ٹیمپل واحد عبادت گاہ ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ واقعہ آج کے عراق میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ سویلائزیشن کے ماہرین اربیل شہر کو دنیا کا قدیم ترین شہر قرار دیتے ہیں۔ ان کے بقول انسان نے کھیتی باڑی بھی یہاں شروع کی اور پہیا اور کپڑا بھی یہیں ایجاد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق بھی عراق یعنی میسوپوٹیمیا کے اسی علاقے سے تھا۔ یہ بنیادی طور پر 2 دریاؤں دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ تھا اور یہ میسوپوٹیمیا کہلاتا تھا۔ میسوپوٹیمیا کا مطلب 2 دریاؤں کی درمیانی جگہ ہوتا ہے۔ آج کے ترکی، شام اور عراق کے بڑے علاقے میسوپوٹیمیا میں شامل تھے۔ طوفان نوح کے بعد یہاں خلیج فارس بن گیا اور یہ علاقے پانی کی وجہ سے مختلف ملکوں اور خطوں میں تقسیم ہو گئے۔ انسانوں کی آبادیاں پھیلتی رہیں، قبیلے قبیلوں سے لڑتے رہے، لوگ میسوپوٹیمیا سے باہر نکلتے رہے، آباد ہوتے رہے اور ملک بنتے ٹوٹتے اور پھر بنتے رہے، اور یوں وقت کا پہیہ آگے بڑھتا رہا۔ دنیا کے تمام قدیم ترین شہر اسی علاقے میں ہیں۔ واٹر ایج یعنی طوفان نوح کے بعد آئس ایج یعنی برف کا زمانہ آیا۔ اس زمانے میں گہرے بادلوں نے سورج کو ڈھانپ لیا تھا، جس کے نتیجے میں پوری زمین جم گئی، حتیٰ کہ سمندر بھی ٹھوس ہو گئے۔ اس زمانے میں گوشت انسانوں کی واحد خوراک تھی۔ اس دور میں انسانوں کا ایک گروہ رینڈیز کا پیچھا کرتے ہوئے سینٹرل ایشیا اور پھر آج کے روس اور وہاں سے الاسکا اور الاسکا سے آج کے امریکہ پہنچ گیا۔ یورپ میں بھی یہی لوگ آباد ہوئے تھے۔ دوسرا گروہ گرم زمینوں کی تلاش میں برصغیر اور مشرق بعید پہنچ گیا اور تیسرا گروہ افریقہ آباد ہو گیا۔ یہ تینوں گروہ بعد ازاں ایک دوسرے اور تیسرے سے ملتے رہے اور یوں انسانوں کی مختلف قسمیں، گروہ اور قومیتیں بنتی چلی گئیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ سارا کھیل 10-12 ہزار سال سے زیادہ نہیں۔ یہودی اس کا دورانیہ 6,000 سال بتاتے ہیں۔ ہمیں آج انسانوں کے جو ڈھانچے 10,000 سال پرانے ملتے ہیں وہ قدیمی انسانوں کے ہیں۔ وہ آدمی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھے، وہ ہم سے پہلے اس زمین پر آباد تھے، اور بقول ڈارون وہ ارتقاء کے عمل سے گزر کر بندر، چمنیزی اور بن مانس سے انسان بنے تھے۔ ہم آدمی ان کا پرومیکس ورژن ہیں۔ ہمارے دماغ کا سائز ان سے دگنا بلکہ 100 گنا ہے، لہٰذا ہم کون و مکان کی حدود سے باہر نکل گئے ہیں، اور ہم نے وہ بھی ایجاد یا دریافت کر لیا جس کے بارے میں دوسری مخلوقات سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ یہ سلسلہ حابیل اور قابیل کی لڑائی سے شروع ہوا تھا۔ شام کے کسی گھاٹی میں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا
اور اس کے بعد فسادات کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا جس کے بارے میں فرشتوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ یہ زمین پر فساد پھیلائے اور خون خرابہ کرے گا۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ 4 نتائج پر پہنچیں گے۔ اول، تمام آسمانی مذاہب مڈل ایسٹ میں اترے۔ دوم، حابیل کابیل سے لے کر دوسری عالمی جنگ تک دنیا کی تمام بڑی جنگیں مڈل ایسٹ سے شروع ہوئیں یا یہاں پہنچ کر ختم ہوئیں۔ پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی۔ پورا مڈل ایسٹ اس وقت اس خلافت کا حصہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم یورپ اور جاپان میں لڑے گی، لیکن اس کے نتیجے میں اسرائیل بنا اور اس نے مڈل ایسٹ میں تیسری جنگ عظیم کی بنیاد رکھ دی۔ منگول بھی مڈل ایسٹ پر حملہ آور ہوتے رہے اور امیر تیمور بھی اسی کی اینٹ سے اینٹ بجاتا رہا۔ اور سوم، دنیا کی زیادہ تر معدنیاتی دولت مڈل ایسٹ میں چھپی ہے اور دنیا اس دولت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور چوتھی، آپ مشرق سے مغرب کی طرف سفر کریں یا شمال سے جنوب کی طرف آئیں، آپ کو بہرحال مڈل ایسٹ میں رکنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ دنیا میں تیل اور گیس کے سب سے بڑے ذخائر بھی مڈل ایسٹ میں ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب عیسائیت، اسلام اور یہودیت بھی مڈل ایسٹ سے شروع ہوئے اور دونوں قبلے بھی اسی علاقے میں ہیں۔ چنانچہ یہ خطہ خیر، شر اور خوشحالی تینوں کا مرکز ہے۔ یہ سویلائزیشن کی یونیورسٹی بھی ہے۔ تہذیبوں نے یہیں سے جنم لیا تھا اور یہیں پر ختم ہوتی رہی تھیں۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمیوں کا سفر اسی سرزمین سے شروع ہوا اور ان کا خاتمہ بھی اسی مقام پر ہوگا۔ ہم بدقسمتی سے بڑی تیزی سے اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم اب آتے ہیں موجودہ لڑائی کی طرف۔ انسان نے دوسری جنگ عظیم میں ایٹم بم ایجاد کر لیا۔ یہ اب تک کی تاریخ کا تباہی کا سب سے بڑا سورس تھا۔ اس سے صرف امریکہ کے دشمن نہیں گھبرائے بلکہ امریکہ خود بھی ڈر گیا۔ کیونکہ یہ ٹیکنالوجی تھی اور انسان کا کمال یہ ہے کہ یہ علم کو محدود نہیں رہنے دیتا۔ دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی شخص کوئی چیز ایجاد کر لے تو دوسرے انسانوں کو اسے سیکھنے میں ذرا دیر نہیں لگتی۔ آپ سول ایویشن، بجلی اور فون کو لے لیجئے۔ رائٹ برادرز نے 1903 میں پہلا جہاز اڑا دیا۔ یہ بمشکل 8 سے 10 فٹ اونچا جا سکا اور اس نے صرف 12 سیکنڈ پرواز کی۔ لیکن آپ انسان کا کمال دیکھیے کہ اس نے پہلی اور دوسری دونوں جنگیں جہازوں کے ذریعے لڑیں اور یہ جہاز کی پہلی پرواز سے صرف 66 سال بعد چاند پر اتر چکا تھا۔ انسان نے اس کے بعد صرف 103 برسوں میں رائٹ برادر سے F-35 اور J-35 تک کا سفر طے کر لیا۔ بلب 1879 میں ایجاد ہوا لیکن یہ 30-40 برسوں میں آدھی دنیا تک پہنچ چکا تھا۔ ٹیلی فون گراہم بیل نے 1876 میں ایجاد کیا۔ اس نے نسل انسانی کی تاریخ میں پہلی بار اپنی اسسٹنٹ کو ایہوئے کہا۔ یہ ہیلو بنا اور پھر 10 برس میں پوری دنیا میں ہیلو ہیلو ہو رہی تھی۔ انسان نے ہیلو سے سوشل میڈیا تک کا سفر 129 برسوں میں طے کیا۔ لہٰذا امریکہ جانتا تھا کہ ہم بلا شبہ دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت ہیں، لیکن ہم واحد نہیں ہیں۔ ہم زیادہ دنوں تک اس میدان میں اکیلے نہیں رہیں گے، اور اگر یہ ٹیکنالوجی ایک بار نکل گئی تو تیسری جنگ دنیا کی آخری جنگ ہوگی۔ امریکہ یہ بھی جانتا تھا اگلا دور جغرافیہ کا نہیں معیشت کا ہوگا، اور کرائرس پر صرف وہ قوم حکومت کرے گی جس کے ہاتھ میں دولت کی لگام ہوگی۔ چنانچہ امریکہ نے معیشت کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے اور دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانے کے لیے چند بندوبست کیے۔ اس نے نیو یارک میں اقوام متحدہ بنائی تاکہ دنیا کے تمام تنازع امریکہ میں حل کیے جا سکیں۔ اس نے ورلڈ بینک اور IMF بنایا تاکہ دنیا کی معیشت کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس نے عالمی تجارت کو قابو میں رکھنے کے لیے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بنائی، عالمی صحت کو اپنی نظروں میں رکھنے کے لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بنائی، پوری دنیا کو ڈنڈا دکھانے کے لیے نیٹو بنائی، اور پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھنے کے لیے ڈالر کو واحد انٹرنیشنل کرنسی بنا دیا۔ اور یوں تمام طاقتیں امریکہ کے ہاتھ میں آ گئیں اور امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن گیا۔ یہ کھیل ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر 2000 عیسوی میں ایک نیا کھلاڑی سامنے آیا اور اس نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیو ینگ زنگ اور اس کا بھائی لیو ینگ ہو چین کی تاریخ کے پہلے ارب پتی بلینئرز ہیں۔ یہ 2001 میں فوربس کی بلینئرز کی فہرست میں پہلے
چینی شہری کی حیثیت سے آئے اور دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ لیو برادرز کی کل دولت $1 بلین تھی۔ یہ جانوروں کی خوراک بناتے تھے۔ ان کی کمپنی کا نام ہوپ گروپ تھا۔ یہ دونوں بھائی سیچوان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1980 تک غریب تھے۔ جوانی میں بٹیر کے انڈے بیچنا شروع کیے، پھر مرغیوں کے فارم بنائے اور ترقی کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ 1982 عیسوی میں انہوں نے چین میں پہلا پرائیویٹ انٹرپرائز گروپ رجسٹر کرا لیا اور پھر 2001 میں چین کے پہلے بلینئرز بن گئے۔ یہ چین اور دنیا دونوں کے لیے حیران کن تھا۔ اس کے بعد 3 سال تک سناٹا رہا۔ چین میں کسی نئے بلینئر نے جنم نہیں لیا، لیکن 2004 میں مزید 3 گروپ بلینئرز کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ ان میں CITIC کے چیئرمین لاری یونگ $1.5 بلین کے ساتھ دوسرے، چینی ارب پتی گوم الیکٹریکل کے بانی ہونگ گونگ یو $1.3 بلین کے ساتھ تیسرے، اور شاندرا انٹر ایکٹیو کے بانی چن تیانگ کیو $1 ارب کے ساتھ چوتھے چینی ارب پتی بن گئے، اور اس کے بعد لائن لگ گئی، یہاں تک کہ 2026 میں دنیا کے کل 3428 بلینئرز میں چین کے 1110 بلینئرز شامل تھے، اور ان میں سے 90% سیلف میڈ ہیں۔ چین میں یہ معاشی انقلاب کیسے آیا؟ اس کے اصل بانی چینی لیڈر ڈینگ شیاؤ پنگ تھے۔ یہ موزے تنگ کے بعد چین کے لیڈر بنے اور انہوں نے 1978 میں چین کی معیشت کو پوری دنیا کے لیے کھول دیا۔ ڈینگ شیاؤ پنگ نے سب سے پہلے زراعت کو اوپن کیا۔ انہوں نے کسانوں کو اپنی اضافی فصل مارکیٹ میں فروخت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے اسپیشل اکنامک زون بنائے اور ان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو خصوصی سہولتیں اور ٹیکس فری مراعات دیں، اور یوں چین کے دروازے پوری دنیا کے لیے کھل گئے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ چین دنوں اور مہینوں میں دنیا کا سب سے بڑا انڈسٹریل ہب بنتا چلا گیا۔ چین میں اس وقت 18 کروڑ 85 لاکھ کمپنیاں اور فیکٹریاں ہیں۔ 2024 عیسوی میں چین میں رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد 5 کروڑ 52 لاکھ تھی۔ 2025 میں ان میں 2 کروڑ 58 لاکھ کمپنیوں کا اضافہ ہو گیا۔ چین میں روزانہ اوسطاً 26,000 نئے کاروبار شروع ہوتے ہیں، اور یہ اوسط دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ان کمپنیوں میں شامل 4 لاکھ اداروں کا سالانہ ریونیو $4.8 ٹریلین ہے۔ $1 ٹریلین میں 1000 بلین ہوتے ہیں، اور پاکستان نے ایک ہفتہ قبل UAE کا قرضہ ادا کرنے کے لیے سعودی عرب سے $2 بلین لیے تھے، جبکہ چین کی 4 لاکھ کمپنیاں سالانہ $4,800 بلین کماتی ہیں۔ چین میں چوچی نام کی کمپنی صرف جرابیں بناتی ہے۔ یہ جرابوں کے 25 ارب جوڑے سالانہ بناتی ہے، جبکہ ڈینگ یونگ دنیا کے 40% آئی لینس بناتی ہے۔ سوچو انڈسٹریل پارک کا رقبہ 278 مربع کلومیٹر ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ ٹرینیں چلتی ہیں، جبکہ سائنس پارک چونگ گوانسن کا رقبہ 488 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس میں 22,000 ہائی ٹیک کمپنیاں ہیں۔ چین میں 25 برسوں میں دنیا کی سب سے بڑی اربنائزیشن ہوئی، جس سے 50 کروڑ لوگ دیہات سے شہروں میں منتقل ہوئے، جبکہ 25 برسوں میں چین نے 500 نئے اور جدید شہر بنائے۔ یہ 0 سے 100% تک نئے ہیں۔ چین اوسطاً 20 نئے شہر سالانہ آباد کرتا ہے۔ چین میں ہر سال 2 فروری سے 13 مارچ تک 40 دن سپرنگ فیسٹیول ہوتا ہے۔ اس دوران دنیا کی سب سے بڑی نقل مکانی یا سیاحت ہوتی ہے۔ 2026 میں 40 دن میں 9.5 ارب پیسنجرز ٹرپ ہوئے، گویا ہر شخص نے 40 دنوں میں اوسطاً 7 بار پبلک ٹرانسپورٹ یا ایئر لائنز پر سفر کیا۔ آپ اس سے چین کی اکانومی کا سائز کا اندازہ کر لیجئے، اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں جتنی بڑی اکانومی ہوگی اسے اتنی ہی زیادہ توانائی چاہیے ہوگی۔ چنانچہ چین اس وقت دنیا میں تیل اور گیس کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ یہ روزانہ 1 کروڑ 10 لاکھ بیرل تیل اور 314 ملین کیوبک میٹر گیس درآمد کرتا ہے۔ یہ اس کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ مثلاً شنگھائی شہر دنیا میں سب سے زیادہ بجلی استعمال کرنے والا شہر ہے۔
اس میں 210 ارب کلو واٹ بجلی استعمال ہوتی ہے اور یہ پاکستان کی بجلی کی مجموعی پیداوار سے دگنی ہے۔ نیو یارک اور ٹوکیو شہر مل کر بھی اس سے 3 گنا کم بجلی استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ چین ایک ایسا طوطا ہے جس کی جان تیل اور گیس میں ہے۔ اگر گیس اور تیل بند کر دیا جائے تو چین کی 90% اکانومی بیٹھ جائے گی، اور اس سے امریکہ اچھی طرح واقف ہے۔ چین سے پہلے امریکہ انڈسٹری اور پیداوار میں دنیا کا لیڈر تھا۔ چین نے سر اٹھایا تو امریکہ کو خوشی محسوس ہوئی۔ کیونکہ امریکہ کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ تھی، لیبر بھی مہنگی تھی، توانائی کی قیمتیں بھی زیادہ تھیں اور ملک میں پولوشن بھی پھیل رہا تھا۔ لہٰذا جب چین نے امریکی سٹینڈرڈ کی اشیاء سستی اور زیادہ تعداد میں بنانا شروع کیں تو امریکی اور یورپی بزنس مینوں نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ دھڑا دھڑ چین گئے اور وہاں سے مصنوعات تیار کرانے لگے، یہاں تک کہ امریکہ کے جھنڈے بھی چین سے بن کر آنے لگے اور ان کے پیچھے میڈ ان چائنا کی مہر لگنے لگی۔ چینی لادین اور بدھ ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ جائن نمازیں، تسبیحات، صلیبیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے چین میں بنتے ہیں۔ یہ بھارت کو بھگوانوں کے بت بھی اربوں کی تعداد میں سپلائی کرتے ہیں۔ امریکی اور یورپی 93% برانڈز چین میں بنتے ہیں۔ مرسڈیز اور BMW تک نے اپنے کارخانے چین میں لگا رکھے ہیں۔ چین بہت چالاک نکلا۔ یہ ایک طرف یورپی اور امریکی مصنوعات بناتا رہا اور دوسری طرف یہ اپنے برانڈز ڈیولپ کرتا رہا۔ چینی برانڈز شروع میں سب اسٹینڈرڈ تھے، چنانچہ یورپ اور امریکہ کو ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا، لیکن پھر 2016 آیا اور چینی برانڈز نے یورپ اور امریکہ میں تباہی مچا دی اور پہلی مرتبہ بڑی طاقتوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ماحول اور تبدیلی کے دوران سیاست شروع کی اور میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم نے اگر چین کو نہ روکا تو یہ پورے مغرب کو کھا جائے گا۔ یہ اس سوچ کے ساتھ 2017 میں پہلی بار صدر بنا۔ اس نے چین اور روس کے ساتھ ٹکرانا شروع کیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن صدر بنا، وہ روایتی سیاست دان تھا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ جو بائیڈن کے 4 سال امریکی اکانومی کے لیے خوفناک ثابت ہوئے اور لوگوں کو ڈونلڈ ٹرمپ کے فلسفے میں جان نظر آنے لگی۔ ٹرمپ نے اس سوچ کا فائدہ اٹھایا اور یہ 2025 میں دوسری مرتبہ صدر بن گیا، اور اس نے آتے ہی چین کے طوطے کی جان نکالنا شروع کر دی، یعنی یہ چین کی تیل اور گیس کی ٹونٹی بند کرنے لگا۔ یہ معاملہ اگر صرف تیل اور گیس تک محدود رہتا تو بھی شاید قابل برداشت ہوتا، لیکن اس میں ایک اور کردار بھی شامل ہو گیا اور وہ تھا ریئر ارتھ منرلز۔ دنیا میں ایسی 17 کیمیائی دھاتیں ہیں جو قدرت نے بہت کم مقدار میں پیدا کیں۔ مثلا یہ مستقبل کی ٹیکنالوجی کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ان کے بغیر فضائی غلبہ ممکن ہے اور نہ بجلی سے چلنے والی گاڑیاں اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی۔ یہ دھاتیں لتھونیم، سیریم، پراسوڈونیم، نیڈونیم، پروموتھونیم، سماروینیم، گاڈولونیم، تربونیم، ڈائسپوریم، ہولمونیم، اربونیم، تھیلونیم، یتربولیم، لیٹوٹنم، سکینڈیم اور یتریونیم ہیں۔ چین دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے 1990 میں ان کی اہمیت کا اندازہ لگا کر ان پر قبضے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اس اندازے کا پس منظر بھی کم دلچسپ نہیں۔ 1927 عیسوی میں منگولیا کے ٹاؤن بیان اوبو میں پہلی بار یہ دھاتیں دریافت ہوئیں۔ امریکی کمپنیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے منگولیا میں ان پر کام شروع کر دیا۔ 1960 اور 1970 کی دہائی میں چینی سائنسدان متوجہ ہوئے اور یہ ان کی اہمیت سے واقف ہوتے چلے گئے۔ 1980 کی دہائی میں ڈنگ شاؤپنگ نے اپنے سائنسدانوں کو 5 سال میں اس فیلڈ پر منوپلی کا ٹارگٹ دے دیا۔ یہ ٹارگٹ 5 سال میں مکمل ہو گیا اور 1986 عیسوی تک چین ریئر ارتھ منرلز میں دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن گیا۔ امریکہ میں اس زمانے میں ان منرل پر صرف ایک کمپنی MP منرلز کام کرتی تھی۔ چین نے وہ بھی خرید لی اور یوں یہ فیلڈ مکمل طور پر چین کے قبضے میں چلی گئی۔ یہ چین کی اتنی بڑی کامیابی تھی کہ 1992 میں ڈنگ شاؤپنگ نے اعلان کیا کہ اگر مڈل ایسٹ کے پاس تیل ہے تو ہمارے پاس ریئر ارتھ منرلز ہیں۔
چین اس کے بعد خاموشی سے ان پر کام کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ 2010 میں دنیا کی 95% ریئر ارتھ منرلز پیدا کرنے لگا۔ دنیا میں کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور موبائل فون آئے تو یہ دھاتیں مزید اہمیت اختیار کر گئیں۔ ہمارے موبائل فونز میں قمیض کے بٹن سے چھوٹے 2 انتہائی پاورفل مقناطیس ہوتے ہیں۔ یہ مقناطیس ہوا میں موجود لہروں کو کیچ کرتے ہیں اور یوں آواز اور تصویر ہماری اسکرین پر لینڈ کرتی ہے۔ یہ مقناطیس ریئر ارتھ منرل سے بنتے ہیں۔ ہمارے موبائل فونز، لیپ ٹاپس، الیکٹریکل گاڑیوں، سولر پینل کے انورٹرز، بیٹریوں، فائٹر جیٹس، میزائلز، ڈرونز اور سیٹلائٹس میں بھی یہی منرل استعمال ہوتے ہیں، اور دنیا یہ منرلز چین سے خریدتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ دنیا جہاں کے الیکٹرانکس برانڈ چین سے موبائل فونز، کمپیوٹرز، کیمرے، گاڑیاں اور دفاعی ساز و سامان کیوں بنواتے ہیں؟ کیونکہ چین کے پاس ریئر ارتھ منرلز ہیں اور یہ اپنی کمپنیوں کو یہ مواد سستا فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ پروڈکٹس چین میں سستی بنتی ہیں، جبکہ دوسرے ممالک یہ میٹیریل امپورٹ کرتے ہیں اور یوں ان کی مصنوعات 3 گنا مہنگی ہو جاتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2025 میں صدر بننے کے بعد چین پر ٹیرف لگا دیا۔ چین نے جواب میں امریکہ کو ریئر ارتھ منرلز دینے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد امریکہ میں ٹیکنالوجی کا بحران پیدا ہو گیا، جس کے بعد صدر نے ہنگامی طور پر ریئر ارتھ منرلز پروجیکٹ شروع کر دیا۔ برازیل کے علاقے سیرورد میں تازہ ریئر ارتھ منرلز نکلی تھیں۔ صدر ٹرمپ نے اپریل 2026 عیسوی میں میناس کمپنی میں $2.8 بلین کی سرمایہ کاری کر دی۔ امریکی حکومت نے اس کے ساتھ ساتھ ریئر ارتھ منرلز کے شعبے میں کام کرنے والی کمپنیوں کو $150 ملین تک امداد اور لون دینے کا اعلان بھی کر دیا، جبکہ نیشنل سطح پر فوری تلاش کی مہم بھی شروع کر دی گئی۔ پینٹاگون نے بھی MP منرلز میں $400 ملین کی سرمایہ کاری کر دی۔ یوں امریکہ میں ریئر ارتھ منرلز کی دوڑ لگ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران اس گیم میں کہاں آتا ہے؟ اس گریٹ گیم میں ایران اور پاکستان دونوں آتے ہیں۔ ارضیات کے ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کے بلوچستان اور ایران کے سیستان میں ریئر ارتھ منرلز کے بے تحاشا ذخائر ہیں، اور یہ اگر امریکہ کے پاس آ جائیں تو چین کی مناپلی اور بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی۔ چین بھی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے، چنانچہ یہ ایران اور پاکستان دونوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں نکلنے دے رہا۔ اب گیم یہ ہے کہ ایران کے پاس تیل اور گیس کے دنیا کے دوسرے بڑے ذخائر کے ساتھ ساتھ ریئر ارتھ منرلز بھی ہیں۔ ایرانی یہ منرلز برسوں سے چین کو فروخت کر رہے ہیں، جبکہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے 25 ستمبر 2025 کو وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بلوچستان کی ریئر ارتھ منرلز گفٹ کر کے اسے پاکستان کا راستہ بھی دکھا دیا۔ یوں پاکستان اور ایران دونوں امریکہ کے لیے اہم ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 جنوری 2026 عیسوی کو دنیا کے تیل کے سب سے بڑے ذخیرے وینزویلا پر قبضہ کر لیا۔ یہ اب ایران پر قبضہ کر کے تیل، گیس اور ریئر ارتھ منرلز کے دوسرے بڑے ذخیرے کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے۔ اربوں کا تیل پہلے سے ہی اس کے پاس ہے۔ یوں یہ تیل اور گیس کے پائپ اور بلوچستان اور سیستان کے ریئر ارتھ منرلز اپنے ہاتھ میں لے کر چین کی مناپلی توڑنا چاہتا ہے۔ گیم، بلکہ گریٹ گیم یہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ میں اس سوال کی طرف آؤں گا، لیکن اس سے قبل ایک حقیقت گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں اس وقت 2 جنتیں اور 2 معاشی طاقتیں ہیں۔ معاشی طاقتیں امریکہ اور چین ہیں، جبکہ جنتیں سوئٹزرلینڈ اور نیوزی لینڈ ہیں۔ یہ چاروں معاشی اور سماجی سپر پاورز ہیں اور ان کے اس کمال کی وجہ جنگوں سے دوری ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے آخری بار 1793 میں نپولین کے ساتھ جنگ لڑی تھی۔ نپولین نے انہیں فتح بھی کر لیا تھا، لیکن سوئٹزرلینڈ نے نپولین کے زوال کے ساتھ ہی 1815 میں فیصلہ کیا کہ ہم آئندہ دنیا کے کسی تنازع اور جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، ہم نیوٹرل رہیں گے۔ چنانچہ آج 211 سال گزرنے کے باوجود سوئٹزرلینڈ کسی عالمی تنازع میں شامل ہوا اور نہ کوئی جنگ لڑی۔ یہ جنگ عظیم اول اور دوم میں بھی نیوٹرل رہا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں 250 سال پرانے اسکول اور کالجز ہیں، اور عالمی جنگوں کے دوران بھی متحارب ملکوں کے سربراہوں اور ارب پتیوں کے بچے ان اسکولوں میں پڑھتے رہے۔
آج بھی دنیا کا سب سے مہنگا اسکول سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ اس کے 2 کیمپس ہیں اور ایک بچے کی سالانہ فیس 5 کروڑ روپے ہوتی ہے۔ دنیا کے سب سے محفوظ بینک بھی اسی ملک میں ہیں اور لیگ آف نیشنز اور اقوام متحدہ کے زیادہ تر دفاتر بھی سوئٹزرلینڈ میں ہیں۔ نیوزی لینڈ بھی جنگوں سے پاک ملک ہے۔ اس میں آخری جنگ 1845 سے 1872 کے درمیان لڑی گئی۔ یہ برطانوی فوجیوں اور موری قبائل کے درمیان جھڑپیں تھیں۔ اس کے بعد 1916 میں ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوئیں۔ اس کے بعد 1979 میں آکلینڈ یونیورسٹی میں ہاکا پارٹی کا واقعہ پیش آیا۔ یہ چھوٹی سی لڑائی تھی جو صرف 3 منٹ جاری رہی اور اسے دی 3 منٹ وار کہا جاتا ہے۔ چنانچہ نیوزی لینڈ بھی زمین پر جنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کبھی سوئٹزرلینڈ اور نیوزی لینڈ جا کر دیکھیں، آپ جوں بڑے شہروں سے نکلتے اور دیہات کی طرف بڑھتے جائیں گے، آپ خود کو جنت میں محسوس کرتے جائیں گے، اور اس کا سارا کریڈٹ جنگوں سے پرہیز کو جاتا ہے۔ یہ دونوں ملک اگر آج کسی تنازع یا جنگ میں شریک ہو جائیں تو ان کی جنت کو جہنم بنتے دیر نہیں لگے گی۔ چین اور امریکہ بھی اس لیے سپر پاورز ہیں کہ دونوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی جنگ کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیا۔ چین اس معاملے میں امریکہ سے بھی آگے ہے، کسی تنازع میں بھی نہیں پڑا، اس نے اپنی سرحدوں سے نکل کر کسی ملک پر حملہ نہیں کیا۔ امریکہ میں 9/11 کا واقعہ پیش آیا، لیکن آپ اس کا کمال دیکھیے کہ اس نے اس کے بعد اس نوعیت کا کوئی دوسرا واقعہ نہیں ہونے دیا۔ لہٰذا جس دن جنگ امریکہ یا چین کے اندر داخل ہو جائے گی، اس دن یہ دونوں ملک معاشی طاقت نہیں رہیں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں جنگوں نے سوویت یونین کو توڑ کر رکھ دیا۔ روس کی معاشی طاقت بھی جنگوں اور تنازعوں کی وجہ سے دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ملک معاشی یا سماجی لحاظ سے ترقی کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے جنگوں اور تنازعوں سے نکلنا ہوگا۔ یہ نسل انسانی کی تاریخ کا 5واں بڑا سبق ہے۔ ہم اب آتے ہیں تیل اور ریئر ارتھ منرلز کی گریٹ گیم کی طرف۔ امریکہ یہ دونوں طاقتیں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ یہ مئی میں جب چین کے صدر شی جنگ پھنگ سے ملاقات کریں تو ریئر ارتھ منرلز یا تیل میں سے کوئی ایک کارڈ ان کے ہاتھ میں ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اس کے لیے 2 آپشنز ہیں۔ یہ چین کے دورے سے قبل ایران کے ساتھ معاہدہ کر لے، اس سے پابندیاں اٹھا کر اسے اپنا دوست بنا لے اور وینزویلا کی طرح ایرانی تیل اور گیس بھی امریکی کمپنیوں کے حوالے کر دے۔ ایران کو اس میں 2 فائدے ہیں۔ یہ 47 سال بعد عالمی معاشی دھارے میں شامل ہو جائے گا۔ اس کا تیل اور گیس مہنگے داموں بکیں گے اور یہ پوری دنیا کے لیے کھل جائے گا۔ دوم، ایران میں استحکام آ جائے گا۔ یہ جنگ کے زمانوں سے باہر آ جائے گا اور واپس ترقی کی شرح پر آ جائے گا۔ لیکن اگر ایران نہیں مانتا تو پھر ٹرمپ کے پاس پوٹسڈیم کانفرنس کے سوا کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ دوسری جنگ عظیم کے آخر میں جرمنی کے شہر پوٹسڈیم میں امریکی صدر ہنری ایس ڈومین، برطانیہ کے وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل اور سوویت یونین کے صدر جوزف اسٹالن کے درمیان طویل ملاقات ہوئی۔ یہ مذاکرات 17 جولائی سے 2 اگست 1945 تک چلتے رہے۔ پوٹسڈیم ڈکلریشن 26 جولائی 1945 کو سامنے آیا تھا، جس میں اس زمانے کی تینوں سپر پاورز نے جاپان کو سرنڈر یا خوفناک تباہی، دونوں میں سے کسی ایک راستے کا آپشن دیا تھا۔ اسی میٹنگ کے دوران 24 جولائی کو امریکی صدر ہنری ڈومین نے برطانیہ اور سوویت یونین کی لیڈرشپ کو بتایا کہ ہم نے 16 جولائی کو ایٹم بم کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ اگر جاپان نہیں مانتا تو پھر ہم اس پر بم برسا دیں گے۔ جوزف اسٹالن کا جواب تھا کہ مجھے امید ہے آپ اس کا جاپان پر بہتر استعمال کریں گے۔ پوٹسڈیم ڈکلریشن 26 جولائی کو آیا۔ جاپان کے وزیر اعظم کانترو سوزوکی نے موکو ساسٹو کہہ کر 26 جولائی کو اسے مسترد کر دیا، اور یوں امریکہ نے 6 اگست 1945 کو ہیروشیما اور 9 اگست کو ناگاساکی پر ایٹم بم گرا دیے، جس کے بعد جاپان مکمل سرنڈر پر مجبور ہو گیا۔ امریکہ اور اتحادی اس سے قبل جاپان کو بہت اچھی ڈیل دے رہے تھے۔ یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات سیٹل کرنا چاہتے تھے۔ جاپانی فوجیں اس وقت تک مشرق بعید کے بے شمار علاقوں پر قابض ہو چکی تھیں۔ اتحادی یہ علاقے جاپان کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھے،
لیکن وہاں اس وقت دو حکومتیں تھیں، سیاسی حکومت اور فوجی حکومت۔ سیاستدان مذاکرات کے ذریعے جنگ سے نکلنا چاہتے تھے، لیکن فوج آخری جوان اور آخری گولی تک لڑنا چاہتی تھی۔ اس تقسیم کا یہ نتیجہ نکلا کہ 15 اگست 1945 کو جاپان کو سرنڈر بھی کرنا پڑا اور اس کی فوج، نیوی اور ایئر فورس بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں اور یہ امریکہ کی دفاعی چھتری کے نیچے آ گیا۔ جاپان آج بھی ہر سال امریکہ کو حفاظت کے نام پر $10 بلین ادا کرتا ہے۔ لہٰذا مجھے خطرہ ہے کہ اگر ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے چین کے وزٹ سے قبل امریکہ کی ڈیل قبول نہ کی یا پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سیریس نہ لیا تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو تباہ کر کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کرے گا۔ یہ کمزور پوزیشن کے ساتھ چین نہیں جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ یہ سانحہ ہو گیا تو پورا مڈل ایسٹ ہیروشیما اور ناگاساکی بن جائے گا۔ امریکہ ایران کو تباہ کر دے گا اور ایران خلیجی ریاستوں کو تباہ کر دے گا، جس کے بعد تیل اور گیس کا بڑا سورس چین کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور یہ امریکہ سے تیل خریدنے پر مجبور ہو جائے گا، اور یوں ریئر ارتھ منرلز دے دو اور تیل لے جاؤ کی ڈیل شروع ہو جائے گی۔ مشرق وسطیٰ میں اس وقت دو جنگیں چل رہی ہیں۔ امریکہ اور چین قدرتی وسائل کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اگر مڈل ایسٹ میں تیل، گیس اور ریئر ارتھ منرلز نہ ہوتیں تو دونوں سپر پاورز اس طرف مڑ کر بھی نہ دیکھتیں۔ یہ تیل، گیس اور ریئر ارتھ منرلز ہیں جن کی وجہ سے امریکہ 80 سال سے خلیجی ریاستوں میں بیٹھا ہے اور اب بھاری فوجی ساز و سامان کے ساتھ آبنائے ہرمز کے ناکے پر پھندہ لگائے ہوئے ہے۔ چین بھی انہی قدرتی وسائل کی وجہ سے مڈل ایسٹ کی طرف متوجہ ہے۔ ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ روس افغانستان اور پاکستان کے راستے گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یہ گرم پانی نہیں تھا، یہ گرم تیل تھا۔ سوویت یونین افغانستان اور اس کے بعد کے پی اور بلوچستان کو پاکستان سے توڑ کر خلیج فارس تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ یہ بھی اربوں کے تیل اور گیس تک رسائی حاصل کر سکے، اور اگر سوویت یونین کامیاب ہو جاتا تو پھر دنیا کا 90% تیل اور گیس اس کے ہاتھ میں ہوتا اور یوں یہ سب کو بلیک میل کرتا۔ یہاں یہ نقطہ بھی اہم ہے کہ خلیج فارس میں صرف آئل، گیس اور ریئر ارتھ منرلز کی گیم نہیں چل رہی، بلکہ مذہب کی گریٹ گیم بھی ہے۔ آدمیت نے خلیج فارس سے جنم لیا تھا۔ حابیل اور قابیل کی لڑائی بھی یہیں ہوئی تھی۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی اسی خطے سے تھا۔ دنیا کی قدیم ترین سویلائزیشن نے بھی اسی علاقے میں جنم لیا تھا اور یہ اسی سرزمین پر پیوند خاک ہوئی تھی۔ دنیا کے تینوں مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام بھی اسی میں پنپے اور یہ ہزاروں سال اسی خطے میں ہچکولے کھاتے رہے، اور اب اینڈ آف دا ٹائم یا کل یگ کا اختتام بھی اسی خطے میں ہوگا۔ یہودیوں، مسیحوں اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آخری مسیحا آئے گا اور آخری جنگ ہوگی اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ مسلمان اس جنگ کو ملحم الکبریٰ جبکہ یہودی اور مسیحی اسے آرمگیدن کہتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ جنگ مسلمانوں اور مغربی طاقتوں کے درمیان فلسطین یعنی شام کے علاقے الگوتھا میں ہوگی۔ مسلمانوں کی طرف سے امام مہدی اس کی قیادت فرمائیں گے، جبکہ دوسری طرف دجال کی فوجیں ہوں گی۔ دجال یہودیوں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی اسی جنگ کے دوران ہوگا۔ زمین پر بے انتہا خون بہے گا، جس کے آخر میں مسلمان فتح یاب ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فطری زندگی گزار کر وصال فرمائیں گے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہوں گے، اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ یوں وہ لڑائی جس کی ابتدا قابیل کے ہاتھوں حابیل کے قتل سے ہوئی تھی، وہ عین اسی جگہ اختتام پذیر ہوگی جہاں پہلے انسان کا خون گرا تھا، یعنی شام میں، آج کے دمشق کے مضافات میں۔ جس جگہ حابیل کا قتل ہوا، عین اسی جگہ اس قتل کا قصاص ہوگا۔ میں نے جب بائبل کی بک آف جینیسس کا مطالعہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے قتل کے بعد قابیل کے جسم پر نشان لگا دیا تھا۔ اس نشان کو عرف عام میں مارک آف کین کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد بنی آدم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، حابیل کے لوگ اور قابیل کے لوگ۔ یہ تقسیم خیر اور شر کی شکل میں بڑھتی چلی گئی۔
یہ دونوں قبیلے آخر میں شام کے میدانوں میں آمنے سامنے ہوں گے۔ قابیل کے لوگ شروع میں بنو حابیل پر حاوی ہو جائیں گے، لیکن آخر میں حابیل کا قبیلہ فتح یاب ہو جائے گا۔ دجال کا تعلق قابیل کے قبیلے سے ہوگا، جبکہ حابیل کے لوگ مسلمانوں کی شکل میں آئیں گے۔ روایات کے مطابق امام مہدی کی پیدائش خراسان میں ہوگی اور مکہ میں دوران طواف لوگ ان کو پہچانیں گے اور یوں آخری لڑائی کو قائد مل جائے گا۔ خراسان ایران میں ہے، لہٰذا ایرانی ہر جنگ کو آخری جنگ سمجھ کر لڑتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایران کا یہ خدشہ اس بار سچ ثابت ہو جائے گا۔ چنانچہ خطرہ ہے کہ تیل، گیس اور ریئر ارتھ منرلز کی گریٹ گیم کہیں مذہب کی گریٹ وار نہ بن جائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس انجام سے بچائے، ورنہ ہم واقعی اس دنیا کی آخری نسل ثابت ہوں گے۔